واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ آج انور اقبال صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے تو وہ ایک الگ سے اپنا شو کریں گے، ایک میں اپنا شو الگ سے کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ اس کی ایک کڑی ہے، ہم یہ گوئنگ فارورڈ دس از واٹ وی گوئنگ ٹو ڈو۔ میں جس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ تو اس پہ بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے، طرح طرح کی پروپوزلز آ رہی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم مسائل کے حل کی طرف جائیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسائل ہیں کیا اور ان مسائل کی وجوہات کیا ہیں۔ تو بہت عرصے تک، یعنی کہ پچھلے کو 25 30 40 سال سے ہم سب کو ایک چورن بیچا جاتا رہا ہے کہ مسائل کی وجہ جو ہے وہ کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز زیادہ تر کرپٹ ہی آئے ہیں، تو یہ چیز ان پہ بالکل فٹ ہوتی رہی اور ہم نے یہ آمنا صدقنا یہ ماننا شروع کر دیا کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے کرپٹ پولیٹیشنز جو ہیں وہ مسائل کی وجہ ہیں، تو حل یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو فارغ کر دیں تو مسئلے کا حل صحیح ہو جائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ اس دوران میں کم سے کم 2 دفعہ، یعنی ضیاء الحق صاحب اور پرویز مشرف صاحب 2 دفعہ ڈائریکٹ مارشاء اللہ 10 11 سال کا مارشاء اللہ رہا اور ملک کے حالات بہتر نہیں ہوئے، یعنی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے وقتی طور پہ، کیونکہ ہم کسی کی جنگ میں اس کا حصہ بن گئے اور ہمارے پاس کچھ ڈالر آتے رہے، جس سے کہ اکانومی ایک مصنوعی طریقے سے اکانومی میں تیزی آئی، اور لوگوں نے کہا کہ جی کیا بات ہے، مطلب یہ کہ موبائل فون بک رہے ہیں اور یہ ٹیکسیاں بک رہی ہیں اور گاڑیاں بک رہی ہیں اور موٹر سائیکل بک رہی ہیں، کریڈٹ آسان ہو گیا۔ مگر یہ سب جو تھا یہ بوروڈ منی پہ تھا، یعنی کہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ تو جب اس کے تناظر میں آپ یہ دیکھتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے فوجی ڈکٹیٹر آئے انہوں نے بھی مسائل کا حل نہیں دیا، کیونکہ بنیادی وجہ یہ کہ مسائل کی وجہ ہیں وہ، یعنی کہ اب جب یہ کہانی شروع ہوئی رجیم چینج کی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جب ہٹایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو بہت سارے لوگوں کی آنکھیں زیادہ کھل گئیں، اس میں یہ فدوی بھی شامل ہے۔ میں اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان آرمی کا ڈیفنس کرتا تھا، میں پاکستان آرمی کا آج بھی ڈیفنس کرتا ہوں ایز این آرمی، بٹ ایز این انسٹیٹیوشن آف دی آرمی، بٹ ناٹ واٹ دے ڈو ان پالیٹکس۔ تو جب آپ کی آنکھیں کھلی اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور آپ نے وہ سارے نقطے جو تھے ان کو ملانا شروع کیا، تو ایک روز روشن کی طرح ایک بات سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 1958 سے طاقت کا سرچشمہ یا طاقت کا چشمہ جو ہے نا وہ سر ہیں، اور یہ طاقت کا چشمہ جو سر ہیں ہمارے، جو یہاں سے طاقت فلو ہوتی ہے، اور جو پڑھنے والے لکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماؤ زیدنگ نے طاقت کے بارے میں کیا کہا تھا کہ کہاں سے طاقت جو ہے وہ بہتی ہے۔ تو یہ طاقت جو ہے اس کا چشمہ سر ہیں، اور یہ نہ صرف کہ طاقت کا چشمہ ہے بلکہ یہ دیکھنے والا چشمہ بھی ہمیں یہی دیتے ہیں، یعنی کہ سن 58 سے ہمیں ایک ایسا چشمہ دیا گیا ہے جس سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم دنیا کو، پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو کس نظر سے دیکھیں۔ تو جب یہ بات صاف ہوئی کہ طاقت کا چشمہ سر ہیں اور ہمیں یہ دکھانے والے اور بتانے والے کہ پاکستان میں جو پرابلمز ہیں وہ کن کی وجہ سے وہ بھی سر ہیں، اور یہ بتانے والے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کن کے پاس ہے وہ بھی سر ہیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ملا کے اگر آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو یہ سارے کا سارا ایک دروازے پہ جاتا ہے جو کہ سر کا دروازہ ہے۔ اب سر نے سن 58 سے جو پاکستان کے ساتھ کیا اس کو اگر آپ آہستہ آہستہ غور سے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مشرقی پاکستان کو الگ کرنے میں بھی سر کا بہت بڑا ہاتھ تھا، مگر سن 71 میں انہوں نے وہ سارا ملبہ بھٹو صاحب کے اوپر ڈال دیا، اور بھٹو صاحب کیونکہ سیاستدان تھے اور پھر سندھی تھے تو پنجاب نے تو فوراً یہ ملبہ جو تھا خرید لیا، اور بھٹو صاحب کے اوپر غداری کا ایک لیبل چسپاں کر دیا گیا، اور نہ صرف بھٹو صاحب پہ بلکہ پھر پوری پیپلز پارٹی پہ یہ لیبل لگ گیا کہ وہ تو سیکیورٹی رسک ہیں پاکستان کے لیے۔ کسی نے یہ مڑ کے سوال نہیں کیا کہ سن 58 سے لے کے 1969 تک تو ایوب خان صاحب کی حکومت تھی،
تو ایسٹ پاکستان کی پالیسیز تو ایوب خان بنا رہے تھے, 1 یونٹ ایوب خان صاحب کا آئیڈیا تھا. تو جب بنگالیوں کا احساس محرومی بڑھانے کے سارے کام ملٹری ڈکٹیٹر کر رہے تھے, تو اس میں بھٹو صاحب کیسے قصوروار ہوئے؟ اور پھر 69 میں ایوب خان صاحب جاتے جاتے یحییٰ خان کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھما گئے. ہمارے سر کے پاس ایک چھڑی بھی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. تو اس چھڑی والے نے دوبارہ جو ہمارے ساتھ کام کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ایسٹ پاکستان میں ملٹری آپریشن کیا. انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو الیکشن میں جیتنے کے باوجود حکومت بنانے کی دعوت نہیں دی, قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا, اور یہ سارا ملبہ بھٹو صاحب پہ ڈال دیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں تم وہاں ہم, اور جو وہاں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور بات کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ وہ جملے بھی ان سے غلط منسوب کیے گئے تھے. میں یہاں بھٹو صاحب کا ڈیفنس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں صرف کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ ابہام ہیں وہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ 58 سے ڈائریکٹلی ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ سر کی وجہ سے ہیں. اب سر کیونکہ حکومت میں ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں, تو اس لیے جو حکومت کی اچھی باتیں, جو پاکستان نے ترقی کی, جو ملیں لگیں, جو سٹیل ملیں لگیں, وہ بھی سر کے کھاتے میں ڈالیں, جو ڈیم بنے وہ بھی سر کے کھاتے میں ڈالیں, جو گولڈن ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا وہ بھی سر کے کھاتے میں جائے گا. لیکن یہ جو لاسٹ ڈیکیڈ ہے, بلکہ 2 ڈیکیڈز ہیں لاسٹ, وہ بھی سر کے کھاتے میں جائیں گے. اب جو مسئلہ ہوا ہے اس وقت ہم جہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سر کا گیم ہو گیا ہے اوپن. اب سب کو پتہ لگ چکا ہے جو سر کا نیریٹو تھا پیٹریوٹزم کا, جو ان کا نیریٹو تھا کرپشن کے خلاف ہونے کا, جو ان کا نیریٹو تھا پاکستان فرسٹ کا, وہ سارا کا سارا نیریٹو عمران خان کے پاس ہے. اسی لیے تو سر پریشان ہے, ان کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان کو کاؤنٹر کیسے کریں. عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کا سر کے پاس اب کوئی نیریٹو نہیں ہے. نہ کرپشن اس پہ لگا سکتے ہیں, نہ اینٹی پاکستانیت اس پہ لگا سکتے ہیں, نہ غداری اس پہ لگا سکتے ہیں, کوئی چیز ان کے پاس ایسی نہیں ہے. اور اس کے تو باہر کوئی جائیداد بھی نہیں ہے, نہ وہ باہر جا رہا ہے. وہ بھی مرد کا بچہ ان کے سامنے کھڑا کہتے جو کرنا ہے کر لو, میں تو یہیں بیٹھا ہوں. اب سر پھنس گئے ہیں, اور جہاں سر پھنس گئے ہیں وہ عوام کو صاف نظر آ رہا ہے. تو اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو سر ہیں اور جو سر کے آس پاس دوسرے لوگ ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے, ان کو اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ ابھی تو پھر بھی ٹائم ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کر کے کوئی ایک ایسا رستہ فارورڈ نکال سکتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی کچھ بچت کروا لیں, جس میں پاکستان بھی بچ جائے, ریاست بھی بچ جائے, سیاست بھی بچ جائے, اور سر بھی بچ جائے. لیکن اگر اس رستے پہ ہم چلتے رہے جیسے وہ آہستہ آہستہ عمران خان سے تمام قانونی اور آئینی جو رستے تھے ان کے پاس وہ بند کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ایک ہی نتیجہ ہوگا, اور وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے. اور پھر جب حکم دیا جائے گا کہ یہ جو سڑکوں پہ آ گئے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے, تو یاد رکھیں کہ یہ جو فوج ہے ہماری یہ ہم میں سے ہی ہے. اگر پورے پاکستان میں عمران خان کی آج مقبولیت 60-70% ہے, تو آرمی میں بھی عمران خان کی مقبولیت 60 اور 70% ہوگی, اور آرمی کے گھر والوں میں بھی یہ مقبولیت 60 اور 70% ہوگی. تو اب یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ آرمی والے ان لوگوں پہ جو سڑکوں پہ نکلیں گے, جو اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے, ان کے اوپر بندوقیں چلائیں. تو یہ مسئلہ صرف اور زیادہ الجھ جائے گا. تو میری استدعا تمام طاقتور حلقوں سے اور خاص طور پہ سر سے یہ ہے کہ آج بھی اس وقت بھی ٹائم ہے, مل کے بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں تاکہ پاکستان اپنی ترقی کا سفر دوبارہ شروع کر سکے. تھینک یو ویری مچ.